बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए अच्छी हैं और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए इंतहाई बुरी हैं। अब ये सारी चीज़ें क्यों हुई ये देखना पड़ेगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बिल्कुल एक रूटीन से हट के क्या कहना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल किस्म के वज़ीर-ए-आज़म हैं, गैर रवायती सियासतदान हैं। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, इत्तेफाक कर सकते हैं, जो भी करें उन पे तनक़ीद करें ना करें, लेकिन वो हैं बिल्कुल अपने मिजाज के अलग से। और उसकी वजह यह है कि वो एक कहते हैं कि 22 साल की उनकी जद्दोजहद है, लिहाजा वो अपने दिमाग में जो कुछ एक रखते हैं एजेंडा मैनिफेस्टो, वो उससे हटेंगे नहीं और वो एक ही बॉल में तमाम की तमाम विकटें गिराने का इरादा रखते हैं। और पिछले इलेक्शन में वो कामयाब भी हुए, लेकिन अब उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होने जा रहा है। और अगर उन्होंने पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाई तो वो एक अपनी सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं। वो हार भी सकते हैं बुरी तरीके से, और अगर वो जीत गए तो फिर उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। ये बात क्लियर है। और कैसे जीतेंगे, क्योंकि अब वो सोलो फ़्लाइट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल तने तनहा परवाज़। और कुछ चीज़ें उन्होंने सोच ली हैं और उसमें वो अब राइट लेफ़्ट नहीं देख रहे कि राइट लेफ़्ट में क्या हो रहा है और क्या पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, जोड़ तोड़ क्या हो रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, और अपोजिशन मुत्तफ़िक हो रही है, मुत्तहिद हो रही है, मुंतशिर हो रही है। वो इन सारी चीज़ों से अलग थलग अपना एक मिजाज बना के बैठे हैं और उस मिजाज के मुताबिक और उस पॉलिटिकल अप्रोच और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं और अकेले बढ़ना चाहते हैं। और ये उनको कोरोना हुआ है, आपको मालूम है, और कोरोना होने के बावजूद, यानी कि क्वारंटीन होने के बावजूद, वो रियासती उमूर अंजाम दे रहे हैं और रियासती उमूर भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं, हुकूमती उमूर अंजाम दे रहे हैं। आज वो जो परेड हुई उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन वो बनी गाला में मौजूद हैं, अपनी जो उनकी निजी रिहाइशगाह है, और वहाँ पे वो क्या कहना चाहिए कि वो अब लोगों से भी मिल रहे हैं, ऑफिशियल से भी मिले, मीडिया से भी मिले, और क्वारंटीन में होने के बावजूद, कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वो लोगों से मिले और क्या कहना चाहिए, अपने सियासी अमूर और हुकूमती अमूर निपटा रहे हैं। ये एक अनहोनी सी बात थी कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन आप क्वारंटीन भी हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका इंटरेक्शन हो रहा है, मीडिया से भी मिले, ब्यूरोक्रेट से भी मिले और पार्टी अहदेदारों से भी मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि ये खबर रिलीज़ भी की गई और तस्वीर भी रिलीज़ की गई। फिर इसी दौरान उन्हें एक शुगर मिल्स पे जो टैक्स, शुगर मिल्स एसोसिएशन या शुगर मिल्स ने जो चोरी की है, जिनको शुगर माफिया कहते हैं, टैक्स चोरी मुबैना तौर पे, उनका केस भी उनके हवाले किया गया। तो उसमें भी 470 अरब रुपया का जो है इब्तदाई तौर पे तखमीना है कि शुगर मिल्स से रिसीव किया जाए। फिर प्लस जो शुगर मिल्स रह गई थीं, जिनमें इस वक्त मौजूदा हुकूमती वज़रा और PTI के अहम रहनुमाओं की शुगर मिल्स हैं, शरीफ फैमिली की हैं, कुछ और शुगर मिल्स हैं, और शरीफ फैमिली के अदर जो लोग हैं उनकी हैं, उनको भी उन्होंने कहा है कि उनका भी तखमीना लगाएं और उनसे भी रिसीव करें। तो वो अक्रॉस द बोर्ड अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और उनको इस बात की भी परवाह नहीं कि अगर उनके इत्तेहादी या उनके वज़रा और उनके पार्टी के लोग उनको छोड़ गए तो उनके ख़िलाफ़ तहरीक आज़म इत्तेहाद भी आ सकती है और उनका इक़्तिदार भी जा सकता है। वो ये बात भी बिल्कुल सुनने के लिए भी तैयार नहीं है
اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ شوگر مافیا اور فلاں لوگ اس میں آ رہے ہیں، تو اس میں کچھ میڈیا ہاؤسز بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، FIR بھی درج ہو گئی، تو کیا ان کو گرفتار کر لیا جائے؟ تو انہوں نے کہا پریشر آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے کوئی پریشر نہیں آئے گا. جو گورنمنٹ جو بھی FBR سمجھتا ہے، جو FIA سمجھتا ہے وہ کرے. جو خواہ کتنا ہی تگڑا ہو، ان کا اپنا وزیر ہے یا کوئی میڈیا ہاؤس ہے، تو اس کو پکڑ لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے. ان کی طرف سے کوئی پریشر نہیں آئے گا اور وہ کسی سے بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد ایک اور چیز بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ PDM منتشر ہوئی، پیپلز پارٹی الگ ہو گئی، اور اچھے خاصے اختلافات اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع، دشمنی دوبارہ شروع. بلاول، مریم اور نیچے پارٹی عہدیداران براہ راست جو ہیں وہ شروع ہو گئے فائرنگ کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ، الزام تراشی، نجی حملے ہو گئے شروع، سب کچھ ہو گیا. تو اس وقت بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی اس وقت سپورٹ کر رہی ہے، اس کا ایکٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی جائے، جو لیجسلیشن ہونی ہے اس پہ کام کیا جائے اور یہ امپورٹنٹ کام کیے جائیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ایسا اسپیشل پیغام نہیں دے سکتے کہ جس کی وجہ سے ایسا لگے کہ وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. انہوں نے کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا، اور خاص طور پہ اور اسی دوران براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ آ گئی. تو براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ میں بھی آصف علی زرداری صاحب دوبارہ ان پہ تلوار نہیں بلکہ تلواریں لٹکنے جا رہی ہیں، اور وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے. اب براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ کے روشنی میں جو کچھ انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے، اس میں زرداری فیملی جو ہے وہ ایک بار پھر زرداری اینڈ بھٹو فیملی زیر عتاب آنے لگی ہے. لہٰذا پیپلز پارٹی بھی اب فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور جو درمیان میں کچھ لوگ پڑے، مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت، انہوں نے بھی سمجھایا کہ جناب آپس میں لڑیں گے تو یہ پھر آپ کو خان صاحب جو ہیں وہ اکیلا کر کے ماریں گے، وہ باز آنے والے نہیں ہیں. لہٰذا بہتر ہے کہ اپنے ذاتی اختلافات ایک سائڈ پہ رکھیں. فی الحال 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو کیسے گرانا ہے، اور گرانا نہیں تو ان کو مفلوج کیسے کرنا ہے. تو PDM دوبارہ پیپلز پارٹی PDM میں آ گئی، اور تازہ ترین جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ کل اب 26 مارچ کو جو ہونا ہے مریم بی بی کا مریم صفدر صاحبہ کی حاضری نیب میں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی جائے گی. قمر زمان قاہرہ صاحب ریلی کی قیادت کریں گے پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ بھی جائیں گے، باقی جماعتوں کے لوگ بھی. تو وہ ایونٹ جو ہے اب دوبارہ PDM جیسا ہی ہوگا، یعنی کہ PDM سب کے سب مل کے اس ایونٹ کو ارینج کرے گی. مسلم لیگ نواز کے لیے یہ ایک اچھی خبر، اور پیپلز پارٹی واپس آ گئی. ادھر سے گیلانی صاحب کا بھی معاملہ گول ہو گیا، ہائی کورٹ نے گول کر دیا، اور اب سپریم کورٹ تک چلا گیا. اور اب تنازع جو ہے چیئرمین لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں کون ہوگا، پیپلز پارٹی کو ہوگا، نون لیگ کا، اس کے لیے بھی ایک فارمولہ تیار کیا جا رہا ہے جو دونوں کے لیے ون ون پوزیشن ہوگا، اور وہ قضیہ بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ PDM جو ہے وہ متحد رہے. اور اگر وہ الگ الگ ہوئی تو پھر اب آئندہ ایک اور بھی بات ہے PDM کے فورم پہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کس شرط پہ جا رہی ہے. تو وہ اس شرط پہ جا رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے کل کسی بندے کو نیب بلاتا ہے تو پھر مسلم لیگ نواز بھی اس میں شریک ہوگی، اور PDM کے باقی جماعتیں بھی اس میں شریک ہوں گی. تو لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اس پہ اتفاق ہو گیا. پھر اس کے بعد کل کا دن البتہ ایک خطرناک دن ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ
کیا کہنا چاہیے PDM مولانا کہ البتہ ایک اور بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل انکار کر دیا، کل وہ نہیں جا رہے مریم صفدر صاحبہ کے حاضری کے نائب پیشی میں موقع پہ۔ انہوں نے دو نامینیٹ کر دیے ہیں، غفور حیدری صاحب اور مولانا اسد صاحب، دونوں کو نامینیٹ کیا ہے کہ وہ جائیں گے JUI کی طرف سے، اور PDM کے سربراہ کل کے اجلاس کل کے احتجاج میں یا کل کی حاضری میں نہیں جائیں گے۔ اب ادھر ریڈ زون بنا دیا ہے، دھمکیاں شمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کل کا دن اچھے طریقے سے گزر جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو خبر دی تھی، وہ خبر بدستور موجود ہے، اور ایک ٹیلی فون کال تھی جو کہ ریکارڈ ہوئی جس میں دمبوں کی قربانی کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کل کا دن نیب کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، یہ بھی بتا دوں، وہ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ کہ مریم کو روکا جائے کہ وہ اکیلی آئیں، لیکن ہائی کورٹ نے اس میں انٹرفیئر کرنے میں یا کوئی آرڈر پاس کرنے سے نہیں کیا آرڈر پاس، اور جبکہ مریم صفدر صاحبہ اپنی بیل بیفور اریسٹ بھی کروا چکی ہیں، عبوری ضمانت بھی کروا چکی ہیں، کل گرفتاری کا بھی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ہلہ گلہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز بدستور زیر غور ہے کہ لگتا نہیں لیکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیم ادھر بھیج دی جائے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ نیب کیا کرتی ہے، نیب برقرار رہتی ہے اپنے فیصلے پہ یا اس کو ریویو کرتی ہے۔ البتہ اس حاضری پہ جو نوٹس ایشو کیا گیا اس میں غیر ضروری طور پہ ایک کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی دونوں طرف۔ اپوزیشن نے تو کرنا ہی تھا، لیکن نیب کی طرف سے کیوں کیا گیا ایسا یہ نیب والے ہی بتا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو بلایا ہے تو پھر اس کو ریسیو کرنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے۔ آپ ریاست ہیں، ریاستی ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، اور آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو وزیر اعظم عمران خان کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اپنی پلاننگ البتہ انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ اب اپوزیشن کو چھوڑیں، اپنا کام کریں جتنا عرصہ بھی ہے، اور عوام کی ویلفیئر کے منصوبے جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں تاکہ ہم لوگوں کے پاس جائیں تو لوگ ہمیں ویلکم کریں، نہ کہ ہم سے سوالات کریں یا ہم پہ انڈے پھینکیں۔ تو عمران خان صاحب اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بلدیاتی ادارے بھی پنجاب میں بحال کر دیے گئے ہیں، یہ بھی PTI کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔